الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے خالق کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر آج کے اس مبارک نشست میں حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مبارک نشستوں کی بے شمار برکات عطا فرمائے اور رب تبارک و تعالی ہمیں علم حاصل کر کے سیکھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ خلیفہ شہادت سیدنا مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت ہے۔ آپ کی سیرت کے متعلق چند کلمات آج ہم استعمال فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام گرامی علی ہے اور لقب جو ہے وہ آپ کا ابو تراب ہے اور کنیت جو ہے وہ آپ کی ابو الحسن آپ کی کنیت ہے اور ابو تراب یہ آپ کا لقب ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام گرامی جو ہے وہ فاطمہ بنت اسد ہے اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے چچا جناب ابو طالب یہ آپ کے والد ماجد ہیں۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے، ہمارے عقیدے کا اور ہمارے مسلک کا یہ اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے مسلک میں ہمارے عقیدے کے مطابق جو ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد جناب ابو طالب آپ کا ایمان لانا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں ثبوت فرمایا اور دیگر اصحاب اور دیگر جو ہے علماء نے بھی جو ہے اس کی جو ہے یہی صلاحت فرمائی کہ آپ کا ایمان لانا جو ہے کہیں سے بھی جو ہے ثابت نہیں ہے، لہذا آپ مسلمان نہیں ہیں۔ لیکن جو ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی اور بڑی جو ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حقیقت کا اظہار فرماتے تھے اور آپ کی جو ہے آپ نے مجلس کا ذمہ اٹھایا تھا، تو اس وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حقیقت کی وجہ سے آپ کو جہنم میں سب سے کم عذاب آپ کو دیا جائے گا اور سب سے کم عذاب بھی جو آپ کو دیا جائے گا وہ جہنم میں جو ہے آگ کی دنیا جو ہے وہ آپ کو پہنائی جائے گی۔ یہ بھی کوئی کم عذاب نہیں، بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو ان اہل اطہار کے صدقے میں عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس وہ عظیم ذات ہے، وہ عظیم آپ کو مقام و مرتبہ اور شرف حاصل ہے جو کسی اور کو شرف حاصل نہیں ہے۔ یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونی چاہیے ہر صحابی کا اپنا اپنا الگ مقام ہے، ہر صحابی کی اپنی شان ہے، ہر صحابی کا اپنا رتبہ ہے اور ہر صحابی کا اپنا انداز ہے۔ ہر صحابی کا جو ہے اگر سیرت کو دیکھا جائے تو اس کی سیرت دیگر صحابہ کی سیرت سے جو ہے بالکل مختلف اور گرامی نظر آتی ہے۔ تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد افضل و اعلیٰ اگر کوئی ذات اقدس ہے
تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے، اور ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم، پھر ان کے بعد سیدنا عثمان غنی، اور پھر ان کے بعد مولا علی مشفق الشان سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ پھر عشرۃ مبشرہ صحابہ ہے، پھر اہل بدر ہے، پھر اہل احد ہے، پھر دیگر صحابہ کرام علیہ الرضوان کے مقام اور مرتبے جو ہے علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا مقام ہے، اپنے رب نے آپ کو جو ہے عزتیں عطا فرمائی تھی۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے پہلی عزت جو آپ کو یہ عطا کی گئی، پہلا مقام، پہلا شرف جو آپ کو یہ عطا کیا گیا، آج تک یا اس سے پہلے تک جو ہے کسی کی ولادت جو ہے کعبہ اللہ شریف کے اندر نہیں ہوئی تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو واحد صحابی رسول ہے کہ جن کی ولادت و سعادت کعبہ اللہ شریف کے بالکل اندر ہوئی ہے۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم شان ہے، عظیم مقام ہے، عظیم رتبہ ہے کہ آپ کی ولادت و سعادت بالکل کعبہ اللہ شریف کے اندر جو ہے آپ کی ولادت و سعادت ہوئی ہے۔ اور اسی طرح سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اگر ایمان لانے کو دیکھا جائے تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بچوں میں سب سے پہلے جو ہے آپ ایمان لے کر آئے، سب سے پہلے جو ہے آپ مسلمان ہوئے، اور جس وقت آپ مسلمان ہوئے تھے اس وقت آپ کی عمر بارہ کتنی تھی؟ علماء نے مختلف اقوال بیان فرمائے، کسی نے 8 سال، کسی نے 9 سال، کسی نے 10 سال، کسی نے 7 سال، جو کسی نے جو ہے بہت اور اقوال جو ہے بیان فرمائے، لیکن جو ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اسلام قبول فرمایا ہے بالکل بچپن میں ہی جو ہے آپ نے جو ہے اسلام کو قبول فرما لیا، اور آپ جو ہے دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو ہے آپ وابستہ ہو چکے تھے۔ حضور علیہ السلام سے آپ کا جو رشتہ تھا وہ آپ سچا ساتھ بھائی تھے، یہ آپ کا جو ہے قریبی تعلق تھا، قریبی رشتہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اور بھی اپنے قریب کیا، اور بھی جو ہے اپنے جو ہے گھر میں لے کے آئے کہ اپنی پیاری لمحِ ذکر سیدنا خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ہے فرما دیا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس طرح سے احساس میں اور بھی اضافہ ہو گیا، آپ کی عزت میں جو ہے اور بھی اضافہ ہو گیا کہ خاتون جنت جیسی عظیم خاتون آپ کے جو ہے مبارک نکاح میں آئے۔ کتنا مبارک یہ گھرانہ ہے، کتنا عظیم الشان یہ گھرانہ ہے کہ اگر جو ہے سیدنا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ماجد کو دیکھا جائے تو سید الانبیاء پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے ساری کائنات کے جو ہے آپ سردار ہیں، اور آپ کی شادی کو دیکھیں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو اگر دیکھیں تو آپ جو ہے جنتی عورتوں کی جو ہے آپ سردار ہیں، اور اسی طرح سے رب نے آپ کو جو شہزادے جو عطا فرمائے حسنین کریم ہے، رب نے انہیں بھی بڑا مقام مرتبہ عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو ہے جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا، یعنی جنت کا مالک، جنت جو ہے ان کے گھر کی جو ہے ایک طرح سے جو ہے گھر سے بٹ رہی تھی، گھر سے جو ہے یہ اسے لٹائے جا رہے تھے، کیونکہ جنت کے مالک یہ خود ہی تھے جسے چاہتا جنت کے ٹکٹ جو ہے عطا فرما دیتے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا پیارا گھرانہ جو ہے رب تبارک و تعالی نے جو ہے عطا فرمایا۔
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اسلام لانے کے بعد ساری زندگی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ہے ہر جنگ ہر مقام پر جو ہے آپ شریک رہے۔ صرف جنگ تبوک کے موقع پر جو ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آپ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ہر جنگ میں جو ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ شرکت فرمائی ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک احساس یہ بھی حاصل ہوا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ کی جانب جو ہے آپ تشریف لے کے جانے لگے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ ہمارے بستر پر جو ہے آپ آرام فرمائیں، یہاں پر آپ جو ہے لیٹ جائیں، اور کچھ امانتیں ہیں اور کچھ وصیتیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں، تو آپ یہ چیزیں یہ امانتیں جو ہے لوگوں تک جو ہے پہنچا کر جو ہے آپ بھی مدینہ المنورہ میں ہمارے پاس آ کر ملاقات کر لینا، ہم سے آ کر جو ہے مل جانا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں زندگی کے اندر صرف ایک رات ایسی آئی تھی کہ جس رات میں میں بڑے سکون کے ساتھ سویا تھا، جس رات میں جو ہے بڑے اطمینان کے ساتھ سویا تھا، میں موت سے بالکل بے خبر تھا، موت کا ڈر جو ہے مجھے تھا ہی نہیں، کیونکہ جب زندگی کی ضمانت جو ہے جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جو ہے تھی ہو تو پھر موت کا کیا ڈر ہو، موت کا کیا خوف ہو۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہی ایک رات تھی کہ جس رات میں میں بڑے سکون کے ساتھ بڑے اطمینان کے ساتھ جو ہے میں سویا تھا۔ وہ کیسی سخت رات تھی، وہ کیسی عظیم الشان رات تھی کہ چاروں طرف جو ہے کفار مشرکین نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بستر کو چھوڑ کر جو ہے آپ جو ہے باہر روانہ ہوتے ہیں، اور اس بستر پر جو ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے لٹا دیتے ہیں۔ اب وہ بستر جو تھی وہ کانٹوں کی سیج تھی، وہ جو ہے کوئی سکون والی سیج نہ تھی، کوئی سکون والا بستر نہ تھا، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے لیے وہ بستر بڑا سکون والا بستر تھا کہ ایک تو بستر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک بستر تھا، دوسرا یہ کہ زندگی کی ضمانت جو ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے عطا فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ آپ امانتیں لٹا کر جو ہے آپ آ کر مدینہ المنورہ میں ہم سے ملاقات کر دینا، ہم سے جو ہے آپ جو ہے مل جانا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو لقب ابو تراب کیسے حاصل ہوا؟ ابو تراب آپ کا مبارک لقب ہے، یہ آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ آپ کو جو ہے جب بھی کوئی بھی شخص ابو تراب کے لقب سے یاد کرتا، ابو تراب کے لقب سے پکارتا تو آپ اس پر جو ہے بڑی خوشی کا اظہار فرماتے، بڑا جو ہے آپ خوش ہوا کرتے کہ ابو تراب کے لقب سے کچھ شخص جو ہے اسے یاد کر رہا ہے۔ کیوں خوشی کا اظہار نہ کرتے کہ یہ مبارک لقب جو ہے آپ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے آپ کو عطا فرمایا تھا، آپ کو یہ لقب جو ہے آپ کو حضور نے جو ہے عطا فرمایا تھا، اس وجہ سے آپ اس پر جو ہے خوشی کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ اس کا مختصر پس منظر یہ کہ ایک دن ایسا ہوا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے سیدنا کائنات سیدنا خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ ناراض ہو کر کسی بات پر جو ہے نااتفاقی ہو گئی، ناراض ہو کر آ کر مسجد میں آ کر آپ لیٹ گئے،
مسجد کا فرش کچا فرش تھا، آج کی طرح کے ماربل وغیرہ تو پہلے کے دور میں مساجد کے اندر نہیں لگے ہوئے تھے، بالکل کچا فرش تھا اور چھت بھی جو ہے بالکل کچی چھت تھی۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ المنورہ کی مبارک مسجد نبوی شریف میں آ کر جو ہے آپ جو ہے لیٹ گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں، تو ان کے جسم پر جو ہے ان کے بدن پر جو ہے وہ مٹی لگی ہوئی تھی، مٹی جو ہے آپ کے مبارک بدن پر جو ہے ایک طرح سے مصروف رہی تھی آپ کے مبارک بدن کو۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور آپ جو ہے مٹی کو جھاڑنے لگے، آپ مٹی کو جو ہے جھاڑنے لگے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس دن کے بعد میں نے اپنے لیے اس لقب کو جو ہے پسند فرما لیا، اور جو شخص بھی مجھے جو ہے ابو تراب کے لقب سے یاد کرتا مجھے جو ہے اس پر بڑی خوشی اور مسرت ہوا کرتی تھی کہ میرے آقا کے لقب سے جو ہے کوئی شخص جو ہے مجھے یاد کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو رب تبارک و تعالی نے بڑی بہادری کی عطا فرمائی، آپ کی شجاعت کی مثالیں اور آپ کی بہادری کی مثالیں آج تک دنیا جو ہے وہ دیا کرتی ہے، بالخصوص خیبر کے قلعے کی مثال آج تک جو ہے وہ لوگ بیان کر رہے ہیں کہ کیسی شجاعت رب تبارک و تعالی نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی تھی، کیسی بہادری رب تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی کہ اتنا بڑا خیبر کا قلعہ جو ہے اور بھی کئی صحابہ موجود تھے، کسی سے بھی پتہ نہ ہوا، لیکن وہ قلعہ جو ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں سے وہ قلعہ جو ہے فتح ہوا۔ اور اس کا بھی پس منظر یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا سے گزر گئے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، خیبر کا قلعہ۔ اب جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا صبح کو فجر کی نماز کے بعد یہ جھنڈا اس شخص کو عطا کیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا سب سے زیادہ محبوب ترین ہوگا، یعنی جس سے اللہ بھی محبت کرنے والا ہوگا اور اس کے رسول بھی جو ہے اس سے محبت فرمانے والے ہوں گے، وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ترین بندہ ہوگا۔ اب ساری رات ہر صحابی یہ خواہش کرنے لگا اے کاش یہ اعزاز ہمیں حاصل ہو جائے، اے کاش یہ شرف جو ہے ہمیں مل جائے کہ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کے پیارے ہو جائیں، ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہو جائیں اور یہ عزت جو ہے ہمیں نصیب ہو جائے۔ ہر صحابی کی جو ہے یہ خواہش تھی، ہر صحابی کی جو ہے یہ چاہت تھی، لیکن چاہت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور ہی تھی۔ جب صبح کی نماز جو ہے پڑھی گئی، سارے صحابہ اب جو ہے جمع ہوئے، ایک جگہ پر جمع ہو گئے اور ہر شخص اپنے دل میں تمنا کرنے لگا کہ اے کاش پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر ہمارا نامی اس میں گرامی جو ہے وہ آ جائے۔ ہر شخص کی یہ چاہت تھی کہ یہ آج اس دن کا احساس جو ہے یہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا، حضور نے پوچھا اینا علی، علی کہاں ہے؟ تو اتفاق یہ تھا کہ اس دن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک آنکھوں میں بیماری تھی، آنکھوں میں کیفیت تھی، پانی بہ رہا تھا، یہ تکلیف تھی۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے حصے میں جو ہے آپ آرام فرما
फरमा रहे थे, उसी जगह पर आप जो है लेटे हुए थे। सहाबा किराम अलैहिस्सलाम ने जल्दी से अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली मौजूद नहीं है और आज उनकी आंखों में आंसू में चशम की बीमारी है, वो बीमार है, आराम फरमा रहे हैं। तो फिर सहाबी को सहाबा को ये चाहत हुई कि चलो अली का नाम निकला था तो वो तो मौजूद नहीं, अब हो सकता है किसी और का नाम निकल आए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, ऐसा करो अली को बुला लो, अली को यहाँ पर जो है बुला कर ले आओ। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दरबार में हासिल किया गया और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने ए अली क्या हुआ? तो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंखों में बीमारी है, ये आंखों में चशम की बीमारी है, आंखों से पानी बह रहा, तकलीफ हो रही है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम जो कि सब तबीबों से बढ़कर जो है तबीब आज़म है, ये भी हर डॉक्टर से बड़े जो है वो डॉक्टर है, हर हकीम से बड़े जो है आप हकीम है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में ये डॉक्टर, ये हकीम जो है ये कहीं पर जो है नहीं हुआ करते थे। जब भी सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान को कोई भी बीमारी लाहक होती तो वो किसी भी तबीब के पास न जाया करते, किसी भी डॉक्टर के पास जो है नहीं जाया करते थे, सीधा प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर किया करते थे। यहाँ पर आकर हुजूर से दुआ करवाते, हुजूर का मुबारक दुआ के दामन लेकर जो है अपने मुबारक बदन पर जो है लगा देते, बीमारी की जगह पर जो है लगा देते। अल्लाह तबारक व तआला उनकी बीमारी को दूर फरमा देता था। तो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंखों में बीमारी आंखों में चशम की है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अली आगे आओ। तो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है आगे आते हैं और आगे आकर जो है जब आगे आए तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक दुआ के दामन जो है सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुबारक आंखों में लगा दिया। बस दुआ के दामन का लगाना था। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस बीमारी को दूर फरमा दिया। ये सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर आंखों की बीमारी या दीगर और बीमारियां दूर नहीं हुआ करती थी। सैयदना कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंख निकल गई, जब उन्हें आंख निकल गई तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुबारक हाथ के जरिए से वो आंख अपनी जो है उसकी जगह पर जो है उसे रख दिया और ऊपर जो है दुआ के दामन लगा दिया। आप फरमाते हैं बस आंख का लगाना था, दुआ के दामन का लगाना था। अल्लाह तबारक व तआला ने उस आंख को दूसरी आंख से ज्यादा रोशन फरमा दिया। एक जब का जो है हाथ टूट गया, जब में जो है तलवार लगी, ऐसा लगा हाथ जो है वो टूट गया, बल्कि सिर्फ जो है गोश्त जो है वो अटक रहा था, गोश्त जो है वो लटक रहा था। तो वो कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ और आकर मैंने अर्ज किया, ये मसला हो गया, हाथ जो है टूट गया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हाथ को पकड़ा और पकड़ कर उसके जोड़ पर जो है लगा दिया और लगाने के बाद में अपना मुबारक हाथ जो है उसके हाथ पर जो है उसकी कलाई पर जो है फेरना था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बाजू को दूर फरमा दिया, उसकी बीमारियां खत्म हो गई। तो इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब के प्यारे जानदार सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान, जब भी आपको कोई भी तकलीफ होती, कोई भी परेशानी होती, कोई भी मुश्किल होती, वो किसी के पास ना जाते, सीधे हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं और अपना मसला जो है हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کی پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کی بیماری دور ہو گئی۔ اب پیارے آقا علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے علم گھنٹہ جو ہے عطا فرمایا اور فرمایا اے علی جاؤ خیبر کا قلعہ جو ہے آپ جو ہے فتح کرو گے، یہ جھنڈا دے دو اور جا کر خیبر کے قلعے پر جو ہے آپ حملہ کر دو۔ اب جو ہے حملہ کرنا تھا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے تعداد ہے، آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر خیبر کا جو دروازہ تھا، مین دروازہ اتنا بڑا اور اتنا مضبوط جو ہے وہ دروازہ تھا کہ اگر جو ہے 100 آدمی یا 40 آدمی جو ہے مل کر اٹھانا چاہتے تو نہیں اٹھا سکتے تھے، نہیں گھسیٹ سکتے تھے۔ کیا کمال تھا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا، کیا عظمت تھی، کیا طاقت تھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ نے اکیلے وہ خیبر کا دروازہ جو ہے آپ نے اپنی پیٹھ پر جو ہے اٹھا لیا، اپنی پیٹھ پر جو ہے اتنا بڑا اور اتنا مضبوط اور اتنا وسیع دروازہ جو ہے آپ نے اپنی پیٹھ پر جو ہے اٹھا لیا اور صحابہ اس دروازے پر چڑھ چڑھ کر جو ہے اندر جو ہے وہ داخل ہو رہے تھے۔ اور پھر صحابہ کرام علیہ الرضوان فرماتے ہیں کہ جب قلعہ جو ہے فتح ہو گیا، خیبر کا قلعہ جب فتح ہو گیا، اب وہی دروازہ گھسیٹ کر دوسری سائڈ پر جو ہے ہم کرنا چاہتے، آج آدمی اگر مل کر کھینچنا چاہتے تو نہیں کھینچ سکتے تھے۔ 40 آدمیوں نے جو ہے مل کر جو ہے اس دروازے کو گھسیٹنا چاہا، اس دروازے کو جو ہے اس کی جگہ سے ہٹانا چاہا لیکن نہیں ہٹا سکے۔ لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے اکیلے اس دروازے کو اپنے پیٹھ پر جو ہے آپ نے اٹھا لیا تھا۔ کسی وجہ سے جو عذاب فرماتے ہیں، اسی وجہ سے کہ جو رب نے آپ کو جو طاقت عطا فرمائی تھی، جو قوت جو رب تبارک و تعالی نے جو آپ کو عطا فرمائی تھی، اس کو دیکھ کر جو ہے علماء نے یہ لکھا کہ شیر حق شاہ یزداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا آج تک جو ہے کوئی مرد جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا، آج تک جو ہے کوئی بہادر جو ہے پیدا نہیں ہوا، اور ذوالفقار جیسی تلوار جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک ہاتھ میں تھی، ایسی تلوار آج تک جو ہے وہ تیار نہیں کی گئی۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طرح سے شان ہے، آپ کا کمال ہے، آپ کی عظمت ہے جو رب تبارک و تعالی نے جو ہے آپ کو عطا فرمائی۔ ساری زندگی دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے جو ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آپ کوشش فرماتے رہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ جو ہے آپ مقرر ہوئے، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ یہ جو ہے بالکل حق ہے اور سچ ہے کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ لوگ ویسی باتیں بناتے ہیں کہ علی کے حق پر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا گیا، علی کو جو ہے حق نہیں دیا گیا، بلکہ جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے زیادتی کی گئی۔ تو خود آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ خود جو ہے یہ سمجھ لیں، جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو رب نے اتنی عزتیں عطا فرمائی اور پھر ساتھ ہی ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ علی جہاں پر ہوگا حق وہاں پر ہوگا، علی کے ساتھ حق ہے اور حق جو ہے وہ علی کے ساتھ ہے، اور علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ تو جب حق جو ہے آپ کے ساتھ ہے
تو پھر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے جو ہے اپنے حق سے جو ہے آپ اتنا عرصہ جو ہے خاموشی کا اظہار فرماتے ہیں، لوگوں کے سامنے جو ہے آپ بولتے نہیں، بلکہ ایک دفعہ جو ہے آپ کے صاحب محمد بن حنفیہ نے جو ہے آپ سے پوچھا کہ ہے ہمارے پیارے والد ماجد، آپ یہ بتائیں کہ سب سے افضل و اعلیٰ جو ہے وہ کون ہے؟ سب سے افضل و اعلیٰ جو ہے وہ کون ہے؟ تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا سب سے افضل و اعلیٰ اگر کوئی ہستی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے، اور ان کے بعد آپ کے بیٹے نے پوچھا ان کے بعد جو ہے کس کا نمبر ہے؟ تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے مقام و مرتبہ ہے، آپ خاموش ہو گئے اور پھر جو ہے آپ کے بیٹے کہنے لگے کہ اب جو ہے آپ کا رتبہ کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے؟ تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ارشاد فرمانے لگے میں تو ایک عام سا انسان ہوں، میں تو ایک عام سا جو ہے آدمی ہوں، میری کیا عزتیں ہیں، میرا کیا مقام و مرتبہ ہے، بس شانے تو بس رتبے تو ان لوگوں کے جو ہے وہ بڑے ہیں۔ تو پیارے عزیز دوستو، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی فیصلہ فرما دیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے افضل اعلیٰ اگر کوئی ہے وہ ابو بکر کے ساتھ ہے، اور ان کے بعد جو ہے سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ ہے، اور ان کے بعد جو ہے سیدنا عثمان غنی، پھر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی سال تک جو ہے مسلمانوں کے خلافت کے امور جو ہے آپ نے سنبھالے ہیں، کئی سال تک جو ہے آپ مسلمانوں کے جو ہے خلیفہ آپ جو ہے رہے ہیں، اور خلیفہ رہنے کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے دور میں بڑے بڑے فتنے اٹھے، بڑے بڑے جو ہے فسادات اٹھے، لیکن سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر فتنے کا بڑے اچھے طریقے سے جو ہے آپ نے جواب دیا، ہر فتنے کو جو ہے آپ نے جو ہے ختم فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے عدل و انصاف فرماتے ہوئے، لوگوں کے درمیان عدل فرماتے ہوئے آپ نے جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے آپ نے گزارا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کی سیرہ جو ہے وہ گم ہو گئی، آپ کی سیرہ وہ گم ہو گئی، اور اتفاق یہ کہ وہ سیرہ جو ہے کسی یہودی کو مل گئی، اور یہودی نے کہا کہ یہ سیرہ جو ہے وہ میری ہے اور اس کا مالک جو ہے میں ہوں، اور اس وقت جو ہے کوفہ کے جو چیف جسٹس جو تھے وہ قاضی ابو شریح تھے، قاضی ابو شریح عدالت میں سب سے بڑے جج تھے، ان کے سامنے جو ہے یہ کیس لایا گیا، امیر المومنین ہے، مسلمانوں کے امیر ہے، اور آپ جو ہے آپ عدالت میں پیش ہوتے ہیں، اور پیش ہونے کے بعد جو ہے قاضی شریح کے سامنے جو ہے آپ بات کر جو ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے قاضی شریح آپ ہمارے درمیان جو ہے فیصلہ فرمائیں کہ یہ سیرہ جو ہے میری ہے، اور یہ یہودی جو ہے یہ کہتا ہے کہ یہ سیرہ جو ہے میری ہے، آپ فیصلہ کریں کہ حق جو ہے وہ کہاں پر ہے، کیسا جو ہے آپ فیصلہ فرماتے ہیں۔ اور ابھی میں نے عرض کیا ہم ہمیشہ علی کے ساتھ تھا، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاں پر علی ہوگا حق جو ہے وہیں پر ہوگا، اور حقیقت میں بھی جو ہے حق پر جو ہے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس میں، لیکن اسلام کے کچھ تقاضے ہیں، اسلام جو ہے برابری کا درس دیتا ہے، اسلام جو ہے اخوت کا جو ہے درس دیتا ہے، اسلام کے اندر جو ہے کوئی جو ہے بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، اسلام میں سارے مسلمان انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، کسی کو جو ہے کسی پر جو ہے کوئی شان، کوئی مرتبہ جو ہے کوئی مقام حاصل نہیں، صرف آپ نے فرمایا اگر کسی کو کوئی مقام و مرتبہ حاصل ہے وہ صرف اور صرف اس بنیاد پر ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تم میں سے سب سے زیادہ
मुत्तकी होगा, जो सबसे ज्यादा परहेजगार होगा, जो सबसे ज्यादा वो भी खुदा करने वाला होगा, अल्लाह के नजदीक वो सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ तरीन होगा, उसकी इज्जत जो है सबसे ज्यादा होगी। बहरहाल इस्लाम बराबरी का दर्ज देता है, इस्लाम जो है अख़ुवत का दर्ज देता है, इस्लाम जो है ये दर्ज देता है अदालत के अंदर अगर गलती जो है किसी बड़े के साथ हो जाए, किसी वज़ीर आज़म ने अगर गलती की है, अब उसे भी जो है अदालत में पेश होना चाहिए। अगर किसी वज़ीर ने, किसी सदर ने जो है जुर्म किया है, तो उसे भी इसकी जो है सजा मिलनी चाहिए। इस्लाम इसका दर्ज देता है। लेकिन आज के दौर में इस्लाम को जो है बाला इंसाफ रख कर है, जो इंसाफ के जो मराकिज़ हैं, जहाँ से इंसाफ दिया जाता है, वहाँ पर इंसाफ देने वालों ने अपने पसंद के जो है कानून जो है वो बनाए हुए हैं। एक शख्स 200 अपराध का कातिल होता है, अदालत लिखकर दे देती है, ये जो है बड़ी मुश्किल है, इस पर जो है कोई भी केस जो है वो नहीं बना। मुसलमानों, ये आज की अदालतें हैं, पहले की अदालतें और प्यारे प्यारे सहाबा किराम अलैहिस्सलाम के मुबारक दौर की अदालतें ये हुआ करती थी। अमीर मोमिनीन की जो है अगर कोई बात होती है, अगर अमीर मोमिनीन का कोई मसला होता, तो वो भी अदालत में जो है हाजिर हुआ करते थे। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है अदालत में पेश हुए और अदालत में आकर जो है आपने दावा किया कि ये सिरा जो है मेरी है। तो यहूदी ने कहा कि ये सिरा जो है ये मेरी है। अब जो है काजी जुरैर ने कहा कि हे अली, इस्लाम का तकाज़ा ये है और फैसले का तकाज़ा ये है, जब आपने दावा किया है तो आप इस पर जो है कुछ गवाह लेकर आओ, आप गवाह पेश करो। तो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इस पर गवाह ये है, एक तो मेरा बेटा इस पर गवाह है और एक जो है मेरा गुलाम इस पर गवाह है कि ये सिरा जो है ये मेरी है। काजी जो है तो चीफ जस्टिस था, उसने कहा कि हे अली, आपको पता है, आपको तो मालूम है, क्योंकि सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ज्यादा इल्म किसी के पास नहीं था। आपके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अली तो बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और उस शहर का जो दरवाजा है वो मौला अली से पूछा। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ रियासत है। अली उस शहर का, इल्म के शहर का जो है आप दरवाजा है, इल्म सबसे ज्यादा इल्म जो है आपके पास था। तो काजी जुरैर कहने लगा, अली आपको तो पता है ना कि तकाज़ा ये है कि बेटे की गवाही बाप के हक में जो है वो नहीं की जाती, गुलाम की गवाही जो है वो आका के हक में जो है वो नहीं की जाती। लिहाजा अब इसके अलावा जो है अगर कोई और गवाह है तो वो जो है आप हासिल करो, मौजूद करो। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, इसके अलावा गवाह जो है हमारे पास नहीं है। तो काजी जुरैर ने फैसला लिख दिया। काजी जुरैर ने फैसला फरमाया कि ये सिरा जो है यहूदी की सिरा है। अब जो है अदालत में जो है अदालत भरी हुई है, लोग बैठे हुए हैं। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हक पर होने के बावजूद जो है, हक पर होने के बावजूद सिरा आपकी थी, लेकिन आपने कोई भी जो है आपने उस फैसले को तस्लीम फरमाया और आप मेरे में खड़े होकर जो है आपने कहा चलो ठीक है, अगर आपने फैसला कर दिया है, अली इस फैसले को तस्लीम करता है। लेकिन दूसरी तरफ हाथ ये था, यहूदी जो है वो खड़ा हुआ, कहने लगा, ए अली, ये सिरा मेरी नहीं, ये सिरा आपकी है, लेकिन मैं इससे देखना चाह रहा था, मैं ये समझना चाह रहा था कि इस्लाम कितना प्यारा मसलक है, इस्लाम कितना प्यारा मसलक है कि आप हक पर हैं, चीज आपकी है, लेकिन फिर भी इस्लाम जो है अदल और इंसाफ का दर्ज देता है। इस्लाम जो है अदल और इंसाफ के मुताबिक जो है इस्लाम में जो है वो फैसले किए जाते हैं। वो यहूदी वो आगे बढ़कर सिरा जो है
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک ہاتھوں میں رکھتا ہے اور ساتھ میں ساتھ جو ہے یہ بھی عرض کرتا ہے اے علی جلدی کرو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر دو. وہ یہودی جو ہے بس اسلام کی اس جو ہے مبارک جو ہے ایک طرح سے سبق کو دے کر مبارک فیصلے کو دے کر جو ہے کلمہ پڑھ کر جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور میں اس انداز سے جو ہے وہ فیصلے کیے جاتے تھے. اس انداز سے جو ہے لوگوں کے درمیان جو ہے اصولوں کے ساتھ عدل و انصاف سے جو ہے فیصلے کیے جاتے تھے. اے کاش آج بھی ہماری عدالتیں بھی جو ہے عدل و انصاف والے فیصلے ہے. جس شخص نے جو جرم کیا ہے اس جرم کے مطابق جو ہے اگر آج کی عدالتیں جو ہے فیصلے کیا کرتی اور مجرموں کو جو ہے ایسی سزائیں اگر دیا کرتی آج ہمارے ملک پاکستان سے چوری کا نام و نشان مل جاتا اور ڈکیتی اور اس طرح کے جو ہے قتل و غارت جو ہے بالکل ختم ہو جاتی جب اگر یہ عدالتیں جو ہے عدل و انصاف والے جو ہے کام کرتے عدل و انصاف والے جو ہے یہ فیصلے کرتے. لیکن یہ عدالتیں عدل و انصاف والے سے فیصلے نہیں کرتے بلکہ فیصلوں کے مطابق جو ہے یہ فیصلے جو ہے کیے جاتے ہیں. تو صحابہ کرام علیہ الرضوان نے تو یہ درس دیا یہ بتایا یہ سمجھایا کہ فیصلے جو ہے اسلام کے اصولوں کے مطابق ہونے چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بڑے فتنے فسادات ہوتے ہیں اور بڑی بڑی جنگیں بھی ہوئی اور یہ بات بھی جو ہے میں بالکل کلیئر کرنے جا رہا ہوں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی جنگ ہوئی جسے جو ہے جنگ جمل کہا جاتا ہے. جنگ جمل سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دونوں کی آپس میں بڑی جنگ ہوئی. پھر دونوں نہیں نکلی جہاں پر بھی پہنچتی اس طرح بھی پہنچتی. کئی صحابہ کرام علیہ الرضوان جو ہے اس میں شہید ہوئے. اور دوسری جنگ ہوئی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ہے یہ جنگ ہوئی. جنگ صفین کہا جاتا ہے اس جنگ کو. تو یہ بھی جو ہے ایک جنگ ہوئی. تو لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے ہمارا نظریہ کیا ہے اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے یہ موقف آپ جان لیں کہ ہم جو ہے یہ ان دونوں جنگوں کو جو ہے بنیاد بنا کر نہ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے تعامل تشریح کریں گے نہ ہی سیدنا ازواج مطہرات پیاری زوجہ پیاری محبوبہ پیاری آقا علیہ السلام کی سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی جو ہے شان میں جو ہے گستاخی نہیں کریں گے. ان کا آپس کا جو ہے معاملہ تھا ان کے آپس کے مسائل سے انہوں نے آپس کے مسائل حل کر دیے. اب جو ہے ہم ان کی جنگوں کو لے کر جو ہے یہ ذکر کریں اور یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم ان کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کریں. اور علماء نے لکھا ہے کہ حق علی کے ساتھ تھا اور علی جو ہے وہ حق پر تھے. لیکن ہم یہ اصول بات جو ہے نہیں کہیں گے کہ عائشہ جو ہے وہ ظالم تھی عائشہ معاذ اللہ نقل کرنا بات کہ عائشہ نے سیدنا خاتون جنت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسا کیا. اور دوسری طرف جو ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی جنگ ہوئی. تو وہاں پر بھی ہم یہی کہیں گے کہ دونوں صحابی رسول ہیں دونوں پائے کے صحابی ہیں. یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے خلیفہ ہیں اور داماد رسول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. دوسری طرف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ایک تو آپ کو یہ احساس حاصل ہے کہ آپ جو ہے کاتب وحی ہے کاتب وحی ہے جو وحی نازل ہوتی آپ اس وحی کو جو ہے آپ لکھا کرتے تھے. اور دوسرے جو ہے آپ کو یہ احساس حاصل ہے آپ کی بہن جو ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک نکاح میں ہے.
تو آپ کو یہ شرف حاصل ہے، تو وہ صحابی رسول ہے، جنتی صحابی ہے، حضور کے سارے صحابہ جنتی صحابی ہیں، تو ہمیں ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ نظریہ رکھنا چاہیے کہ دونوں حق پر ہے، دونوں سچے ہیں، اور ان سے آپس میں جو ہے کچھ جو ہے معاملات ہوئے، اور ان کے معاملات جو ہے آپس میں ان لوگوں نے جو ہے حل فرما لیے۔ اب ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کی جنگوں کو لے کر جو ہے ہم فیصلہ کرنا شروع کر دیں، ان کی جنگوں کو لے کر جو ہے ہم جو ہے ٹوٹ چلا کرنا جو ہے شروع کر دیں، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر جو ہے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، کہ اے لوگوں خدا کے لیے میرے صحابہ کے بارے میں جو ہے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں جو ہے یہ ضرورت کی جو ہے زبان جو ہے دراز مت کرنا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، اور پھر فرمایا ایک مقام پر اکرموا صحابی فإنهم خياركم، کہ میرے صحابہ کی عزت کیا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تم میں سب سے زیادہ بہترین شخص ہے، یہ بہترین افراد ہیں، اس لیے ان کی سب سے زیادہ عزت کیا کرو۔ اس لیے جو ہے ان کا جو ہے ان کی عزت کرنی ہے، ہم نے ان کا جب بھی ذکر کرنا ہے، اور امیر معاویہ کا ذکر کریں، اور سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کریں، اور علی المرتضیٰ کا ہو یا حسنین کریمین کا ہو، تو سب کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور سب کا ذکر جو ہے محبتوں کے ساتھ بھی کریں گے، اور یہ بات جو ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے بالکل ذہن میں بٹھا دے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی سے محبت ایمان والا کرے گا، مومن جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ علی سے محبت کرے گا، اور جس کے دل میں نفاق ہوگا، منافق ہوگا، وہ علی سے بغض کرے گا۔ تو پھر آپ جو ہے اپنے دل میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت رکھیں، اور اسی طرح کے کلمات سیدنا ابو بکر کے بارے میں، سیدنا عمر کے بارے میں بھی پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر سے محبت کرنا، عمر سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور جو شخص ان سے محبت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور جو ان سے محبت نہیں کرے گا اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ تو پھر اپنے ایمان کی حفاظت کریں، صحابہ کرام سے محبت کریں، صحابہ کرام سے عقیدت کریں، اللہ تبارک و تعالی ان سے ہمیں سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے خارجی اور ناصریوں نے جو ہے خارجیوں نے آپ کو شہید کیا، پیارے آقا علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا، اے علی آپ کے بارے میں بھی جو ہے اس طرح سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو گروہ ہو گئے تھے، تو آپ کے بارے میں بھی جو ہے دو گروہ ہو جائیں گے، ایک گروہ ایک جماعت آپ سے ٹوٹ کر محبت کرے گی، اور محبت کرتے کرتے جو ہے اس حد تک جو ہے وہ پہنچ جائے گی کہ آپ کو جو ہے وہ خدا کے قریب کر دے گی، بالکل خدا سمجھنا جو ہے آپ کو شروع کر دے گی، اور ایک جماعت آپ کو جو ہے اتنا گرا دے گی، اتنا گرا دے گی کہ وہ آپ کی توہین کرے گی، اور پھر آپ کو جو ہے وہ قتل کیا جائے گا، آپ کو شہید کیا جائے گا۔ خارجیوں نے جو ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا انکار کیا کہ ہم ان کی خلافت کو نہیں مانتے، اور پھر خارجیوں نے ہی جو ہے ابن ملجم نے جو ہے یہ ذہن آلود خنجر کے ذریعے سے جو ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے شہید کیا۔ 21 رمضان المبارک جو ہے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان مبارک ہستیوں کی برکات ہم تمام کو نصیب فرمائے، ان مبارک ہستیوں کے نقش قدم پر رب تبارک و تعالی ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔